محمد بن قاسم کا حملہ حجاج بن یوسف کا پہلا حملہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے عبداللہ بن نبہان اور بدیل بن طیفہ شکست کھا چکے تھے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایران میں اپنے بھتیجے کو خط لکھا، یعنی محمد بن قاسم کو، کہ وہ جائے اور 12,000 کے لشکر کو اکٹھا کر کے کرمان میں بھیجا۔ سر میں نے تو عبداللہ بن نبہان اور بدیل بن طیفہ کا آج تک نام نہیں سنا۔ ہے بوائے، شکست کی کہانی اپنی کون بتاتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کرمان سے مکران سے قلعہ سیسم، ارمن بیلا، دیبل، نیرون یعنی حیدرآباد، سیون، راور، برہمن آباد اور پھر الور کو فتح کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک 17 سالہ نوجوان نے ہندوستان کی قدیم ترین آرمی کو کیسے شکست دی؟ عربوں کی فتح کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ہندوستان کی ایک بڑی اکثریت بدھزم کے ماننے والے تھے جو عدم تشدد کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ دوسری وجہ، راجہ دار اور اس کے بھائی دہر سینا کی اندرونی ریاستی جنگوں نے ان کی سیاست کو کافی نقصان پہنچایا۔ تیسری وجہ، عرب آرمی کی عسکری برتری۔ روم اور فارس جیسی سلطنتوں کو زیر کرنے کے بعد عرب نہ صرف ملٹری ایکٹیو تھے بلکہ کانفیڈنٹ بھی تھے۔ مثلا یہی وہ جنگ جس میں عروس نامی منجنیق استعمال کی گئی، جسے پتھر پھینکنے کے لیے 500 افراد آپریٹ کرتے۔ یہ وہ اسلحے کا معیار تھا جو صرف عربوں کے پاس تھا۔ چوتھی وجہ، عربوں نے کافی حد تک باغی الافی قبیلہ کے لوگوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا، ہر چند کے یہی قبیلہ بنو امیہ کی مخالفت کرتا تھا۔ پانچویں وجہ، عدم تشدد کے باوجود بدھزم کے ماننے والوں کی مسلمانوں کے لیے ہمدردیاں تھی۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ اول، راجہ داہر کے باپ چچ سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ بدھسٹ بادشاہ کی تھی جس نے اس کا تختہ الٹ دیا، اور دوسری، ہندوؤں کے بدھزم کے مذہب پر کافی پابندیاں عائد کرنا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حیدرآباد اور سیون جیسے علاقے جہاں پر بدھسٹ زیادہ تھے، وہاں پر بغیر لڑے محمد بن قاسم کو شہر عطا کر دیے گئے، وڈرا کر لیا گیا۔ چھویں وجہ، ہر فتح ہونے والے شہر پر محمد بن قاسم بردبانہ رویہ رکھتا جس نے آنے والے شہروں کو متاثر کیا تھا۔ مثلا محمد بن قاسم نے نہ صرف برہمنز یعنی کہ پرانے طاقتور لوگوں کی اتھارٹی کو قائم رکھا بلکہ ان کے لیے فنڈز کا اجرا کیا۔ داہر کے درباریوں کو مشیر رکھا، حتیٰ کہ انہیں گورنر بنایا۔ اگر ہندوؤں پر جزیہ لگایا تو مسلمانوں پر زکوٰۃ لازم کی۔ ایک ہم آہنگ شہری ریاستوں پر مشتمل حکومت بنائی۔ اسی لیے تو مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب محمد بن قاسم کو واپس عرب بلایا گیا تو مقامی ہندو رونے لگے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہندوستان پر عرب کی تہذیب کے اثرات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔